میں بی این پی کی تمام پارٹی کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے اس اہم وقت میں بلوچستان کے مسائل آئینی قانونی ہمارے سائل کے وسائل کے مسائل پر اے پی سی بلائی. اس آل پارٹیز کے صدر بی این پی کے چیئرمین سردار اختر جان مینگل صاحب، اے پی سی کے شرکاء، مختلف نظریات مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوستوں، آج جو ایجنڈا اس اے پی سی کا رکھا گیا ہے، بلوچستان میں ریاستی جبر امن و امان کی صورتحال، بی وائی سی کے چیئرمین مہرنگ بلوچ کی گرفتاری، بی وائی سی کے مختلف سیاسی کارکنوں کی گرفتاری اور بی این پی کے ساتھیوں کی گرفتاری. دوستو، اس وقت تو پاکستان میں عملاً آئین کو معطل کیا گیا ہے. آئین کو نہ کوئی مانتا ہے، نہ اس کے شکوں کو سنتا ہے، نہ کوئی اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی حیثیت جو عدالتوں کی تھی، عدالتی نظام کو اس کے ذریعے مفلوج کر دیا گیا ہے. سی او آئی سی کونسل آف کامن انٹرسٹ کے جو اختیارات تھے، وہ اختیارات اب تمام جو ہے وہ ایف آئی سی جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے، آئینی ترامیم کر رہے ہیں. اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اب آپ نہ کسی عدالت کا کٹہرا کٹکھٹا سکتے ہیں، نہ کسی عدالت کے دروازے پہ جا سکتے ہیں. بہت ہی مشکل جدوجہد کے ذریعے انتہائی دشوار حالات سے گزرتے ہوئے ہمارے کابرین نے تھوڑی بہت 18ویں ترمیم کے ذریعے فیڈریشن میں جو ایک ہم آہنگی بنانے کی کوشش کی، صوبوں کو کچھ نہ کچھ اختیارات دیے گئے. وہ اختیارات تو بھی ایس آئی ایف سی نے بالکل کچھ ہی دنوں میں، ثنا بلوچ صاحب کا میں انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے یہ اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے رکھے، یہ اسٹیٹسٹکس پیش کیے کہ کس طریقے سے ایس آئی ایف سی جو ایک غیر قانونی ادارہ ہے، جو ایک غیر آئینی ادارہ ہے، دو ہی مہینوں میں انہوں نے 18ویں آئینی ترمیم کی دھجیاں اڑا دی. اس کے بدلے جو یہ قانون سازی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ہونی تھی، کونسل آف کامن انٹرسٹ کو اتنا مفلوج کیا گیا ہے کہ 18 مہینے سے تو اس کی میٹنگ ہی نہیں ہو رہی. تو اب ان حالات میں ہمیں کم سے کم جہاں پر ہماری زبان یرغمال ہے، جہاں پر ہماری کلچر یرغمال ہے، جہاں پر ہمارے معدنی وسائل کو ملٹی نیشنل کوآپریشنز کے حوالے کیا گیا، پی ایل پی کے حوالے کیا، ریاست کے مختلف اداروں کے حوالے کیا، تو ان حالات میں ہمیں مل جل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے اور ان حالات کا ادراک اور اس پہ صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس حالات کا درست مقابلہ کر سکیں. دوسرا، یہاں پر ہمارے صوبے کے مسائل کی بات ہو رہی ہے. ہمارے صوبے کے مسائل، اب مہرنگ بلوچ کی رہائی کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، مختلف سیاسی کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو کیا جب وہ رہا ہو جائیں گے تو وہ نظریاتی فکری طور ان باتوں سے ہٹ جائیں گے؟ یہ مسائل تو حل نہ کرنے کے لیے ریاست سنجیدہ ہے، نہ حکومتیں سنجیدہ ہیں، تو وہ باتیں تو پھر بھی کریں گے. تو اس طرح ان حالات میں کسی بھی جمہوری سیاسی بنی آدم کو سانس لینے کی بھی گنجائش نہیں ہے. اہل قلم کو آپ نے جس طریقے سے یرغمال بنا رکھا ہے، سیاسی دوستوں کو آپ نے یرغمال رکھا ہے، جمہوری آوازوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ تمام انگریزی قوانین، اس استعماری طاقتوں کے قوانین جو یہاں پہ قوموں کو یرغمال رکھتے تھے، ان کو استحصال کرتے تھے، ان قوانین کو آپ بار بار دہرا رہے ہیں. تو اب اس طرح تو آپ قوموں کو اپنے آپ سے کافی دور لے جا چکے ہیں. کافی حد تک 18ویں ترمیم این ایف سی ایوارڈ کو
سیاسی لوگ اپنا ایک جیت سمجھتے تھے کہ اس سے ہمیں کافی اصلاحات ہوئے، اور آگے جانے بجائے اس کے کہ 18ویں ترمیم میں جو کچھ تھوڑا بہت صوبوں کو حصہ ملا، NFC ایوارڈ میں جو کچھ بہت شیئر ملے، ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت تھی. انہوں نے اس کو ریورس کر کے ان چیزوں پر قبضہ کر جما لیا. تو اب اس حالات میں آپ قوم کو کیا بولیں گے کہ آپ مزاحمت نہ کریں؟ ہمارا ایک بیسک رائٹ جس کے لیے ہزاروں جانیں قربان ہوئی، ون مین ون ووٹ، کہ آپ ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندگان کو منتخب کر سکتے ہیں، وہ حق بھی آپ نے چھین لیا. اس پر بھی آپ نے اربوں روپیہ کما لیے، وہ بھی آپ نے ایک منڈی لگا رکھی ہے. تو اب تو سیاسی پارٹیاں اپنے کارکنوں کو جلسہ جلوس مظاہرہ سیاست کی جب تبلیغ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بابا جاؤ 50 70 80 کروڑ روپیہ لے جاؤ، اپنے لیے سیٹ خریدو، ہمیں کیوں امتحان میں ڈال رہے ہو؟ تو یہ جو جمہوری اقدار سے لوگوں کے اعتبار اٹھ گئے ہیں، سیاست پر سے آپ نے لوگوں کے اعتبار اٹھ گئے، تو اس حالات میں پھر لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کریں گے؟ پھر آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کا لہجہ غلط ہے. پھر جب وہ دوسرے راستے اپنائیں گے پھر آپ ناراض ہوتے ہیں. تو اس حالات میں اس صوبے کی جو صورتحال ہے، یہ صوبے کو صرف اس ہی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیسے ایک میکسیمم ہمارے افراد ہمارے لوگ اس سے منافع اٹھا لیں، چاہے جتنا بھی ظلم کرنا پڑے، چاہے جتنی بھی جبر کرنی پڑے، چاہے جتنا بھی استحصال کرنا پڑے، چاہے سیاسی لوگوں کو جتنا بھی قید و بند زندانوں میں رکھا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ چمن میں 1.5 سال سے ایک پرامن دھرنا بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. وہ اپنے قانونی آئینی حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل قوانین ہے کہ بارڈر پہ لوگ بغیر پاسپورٹ کے ان کو آنا جانا چاہیے. وہ آپ نے روکا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں یہاں کے کاروبار انتہائی خراب ہو گئے، آپ کی معیشت صفر ہو گئی ہے. قلعہ عبداللہ، پشین، قلعہ سیف اللہ، جوب، درابان، درازندہ، ڈیرہ اسماعیل خان تک، یہ تمام علاقے جو ہیں دہشت گردوں کو حوالہ کر دیے گئے. آپ یہاں پر رات کو سفر نہیں کر سکتے. وہ دہشت گرد وہاں پر کاروباری حضرات کو بھی لوٹتے ہیں، وہاں پہ بتے بھی مانگتے ہیں، وہاں پر دن دہاڑیے گاڑیوں کو بھی لوٹتے ہیں. اور جس طریقے سے ریاست کی سرپرستی میں ہمارے علاقوں میں منشیات کو فروغ دی جا رہی ہے، منشیات کو فروغ دی جا رہی ہے کہ زمینداروں کو باغ سیب کے، پھل کے، مختلف بادام کے یہ اکاڑنے کا اور وہاں پر منشیات کا بزنس کرنے کی تجاویز جو ہے وہ مختلف فورمز پر مختلف لوگوں کو، مختلف زمینداروں کو دیے جا رہے ہیں. تو اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہماری سوسائٹی کس جگہ پہ چلی جائے گی، ہماری سوسائٹی کس جگہ پہ کھڑی ہو جائے گی. تو آپ نے حکومت عوامی نمائندوں سے چھین کر اپنے لوگوں کو دے دی اس مقصد کے لیے کہ کل مائنز اینڈ منرلز کے ایکٹ ہو، 3 MP اور سردار صاحب پہ لگانی ہو، مختلف سیاسی کارکنوں پہ لگانی ہو. آپ کو اس لوٹ مار میں جو بھی سہولتکار ہو آپ اس کو اپنے ساتھ جوڑتے ہو. وہ تو عوامی نمائندگان نہیں ہے، تو آپ کو کیا دے سکیں گے؟ وہ تو اس فیڈریشن میں نفرت کے سوا اور تو کچھ بھی نہیں بن پائے گا. تو لہٰذا اس صورتحال میں نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ یہ تجاویز پیش کرتی ہے کہ ہمیں جمہوری عمل کو بحال کرنے کے لیے، پاکستان میں آئین کو بحال کرنے کے لیے، جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے ایک مشترکہ جدوجہد کی ضرورت ہے. اور یہ ضرورت سیاسی کارکن نہیں بلکہ عوام کے دلوں کی خواہش اس وقت بن چکی ہے. عوام یہ چاہتی ہے، ہر جگہ ہمیں یہ تجاویز دیے جاتے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں. عوام نے کون سی قربانی نہیں دی؟ ہمارے پی ٹی ایم کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں،
ہمارے انڈیم کے ساتھی ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کو ہر وقت عوام نے اصولی موقف پہ انتہائی قربانی دی ہے. ابھی بی وائی سی کے ساتھی ہیں، اصولی موقف پر عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، عوام اس کے ساتھ ہر قربانی کے لیے تیار ہے. مگر یہ عوام کی انتہائی دلی خواہش ہے کہ جیسے ایم آر ڈی بنی تھی، جیسے پونم بنی تھی، اپنے حقوق کے حصول کے لیے ایک مشترکہ جدوجہد اس وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہماری تاریخی ذمہ داری بھی ہے. تو اس اے پی سی کو قابل عمل بنانے کے لیے اور اس کے ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں ایک بہترین پلاننگ اور اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. ہم یہ تجویز پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک بہترین پلاننگ، ایک بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ ایک قابل عمل، ایک قابل قبول عوامی مفادات کے لیے، چاہے وہ ان کی زبان کا مسئلہ ہو، ہمارے اقوام کے زبان کا مسئلہ ہو، ہمارے کلچر کا مسئلہ ہو، ہمارے تعلیم کا مسئلہ ہو، ہمارے مائنز اینڈ منرلز ریسورسز کا مسئلہ ہو، اور ہمارے پانی کا مسئلہ ہو، اور جس طرح منشیات کے فروغی کا مسئلہ ہو، زراعت کا مسئلہ ہو. اچھا، یہ تو بات کچھ چیزوں تو انہوں نے قانون سازی کر کے چیزوں پہ قبضہ کر دیا. یہ جو ذاتی بدماشی چل رہی ہے اس کا تو کافی حد تک تذکرہ نہیں ہوا. اغوا برائے تاوان اپنے عروج پہ ہے. ہرنائی ضلع میں مائنز اینڈ منرلز اونرز سے جو چلو قانون کے ذریعے جو بتخوری ہو رہی ہے وہ تو الگ بات ہے، ان کے ساتھ قانونی سیاسی جنگ جدوجہد کی جائے گی. فون کیے جاتے ہیں، بھائی آپ اتنے کروڑ لے آؤ، آپ اتنے لاکھ لے آؤ، آپ کا کاروبار، آپ کے زراعت اس سال کافی اچھے ہوئے ہیں، آپ کے پر اتنا کروڑ بنتا ہے. اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، وہ تو ریٹرن میں کبھی آئے ہی نہیں ہے. اور بہت زیادہ شریف لوگ جو اپنی عزت کی وجہ سے یہ باتیں شیئر بھی نہیں کرتے ہیں. یہ لوٹ مار جو بچا ہوا ہے، 52 دن عوامی نیشنل پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ، پی ٹی ایم، پشتونخوا نیشنل عوام پارٹی، تمام سیاسی پارٹیاں جو ارنائی کی سطح تک 52 دن انہوں نے دھرنا دیا. ہمارا کیس گیا ہیومن رائٹس کمیشن اسلام آباد تک، وہاں پر آئی جی ایف سی پیش ہی نہیں ہو رہے تھے. اس میں شواہد، گواہان، یہ بتے جو ہیں یہ تمام بینک اکاؤنٹس میں جمع ہوتے ہیں. آپ کے کوئلے کے جو بتے لیے جاتے ہیں وہ تمام بینک اکاؤنٹس میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ نام لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو فلانا دہشت گرد تنظیم ہے، اور نگرات دہشت گرد تنظیم ہے، اور یہ تنظیم ہے تو وہ تنظیم ہے. اس میں دانستہ طور بلوچ پشتون کنفلکٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ کنفلکٹ ہماری جنون ہے ہی نہیں. بلوچ پشتون ایک دوسرے کو کافی حد تک اور کافی بہترین حد تک سمجھتے ہیں. ہماری زمینوں کی تقسیم معلوم ہے، ہمارے کلچر معلوم ہے، ہمارے اقدار معلوم ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کافی، ہمارے اکابرین ایک دوسرے کے ساتھ کافی بخوشی رہے ہیں. تو یہ کنفلکٹ تقسیم کرو اور حکمرانی کرو کا فارمولا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہم انتہائی مشکور ہیں سردار اختر جان مینگل صاحب کا کہ انہوں نے اپنی تاریخی ذمہ داری نبھاتے ہوئے بلوچستان کے مختلف جمہوریت پر یقین رکھنے والے، سیاسی جدوجہد پر یقین رکھنے والے اور سیاسی اقدار پر یقین رکھنے والے اہل قلم لوگ، معاشرے سے جتنے بھی جڑے ہوئے لوگ، زمیندار ایکشن کمیٹی، تاجر لوگ، ان کو یکجا کر کے ایک فیصلہ کن اور نتیجہ خیز مقام تک پہنچانے کی جو انہوں نے جدوجہد کی، ہم انشاءاللہ ہر قدم پر ان کے ساتھ رہیں گے. بس یہی ایک گزارش ہماری ہوگی کہ ہم اس کو عملی شکل دینے کی کوشش کریں اور اپنے قوم کو کچھ نہ کچھ اس سیاسی جدوجہد اور اس اتحاد کے نتیجے میں ہم دیں. یہ ہمارا بہت بڑا ایک کارنامہ ہوگا. اور اب مسائل جس گراس روٹ لیول تک پہنچ چکے ہیں اور مسائل جتنی جڑیں پکڑ چکے ہیں، پہلے تو یہ صرف یہاں ایک ہی صوبے کی بات تھی، پنجاب ہمارے باقی صوبوں کو اس طرح ٹریٹ کرتا تھا، بیکون بنا رکھا تھا. اب تو انہوں نے اپنے ساتھ انٹرنیشنل طاقتیں بھی ملا لی.
اب تو انہوں نے اپنے ساتھ ملٹی نیشنل کارپوریشنز بھی ملا لی, اب تو وہ اور بھی طاقتور ہو گئے. تو ان حالات میں ہمیں یقیناً ایک بہت بڑے اتحاد اتفاق کی ضرورت ہے. ایک اتحاد اتفاق کے بغیر ایک سیاسی جماعت کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کر لیں. تو ہم اس اتحاد اتفاق میں BNP کے ساتھیوں کے ساتھ, سردار صاحب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شانہ بشانہ رہیں گے اور کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. بڑی مہربانی, آپ سب کا بہت شکریہ.